لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو 3 آیتوں میں مشغول رکھا۔ کتنی آیتوں میں؟ اپنی زندگی کو میں نے 3 آیتوں میں مشغول رکھا، اور وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ اگر ان آیتوں کو آپ سمجھ لیں، ان آیتوں کو دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، تو آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے دل سے دنیا کے ہزارہ طوفان کے باوجود بے قراری اور بے چینی دور ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلی آیت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دل و دماغ میں بٹھا لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان آیتوں میں خود کو مشغول رکھا ہوں۔ اس میں سے پہلی آیت میں نے پڑھی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، توجہ چاہوں گا، اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے، نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر میرا کریم کسی کو تکلیف میں گرفتار کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف سے اسے بچا نہیں سکتی۔ دنیا کا کون سا انسان ایسا ہوگا جو زندہ رہنا نہ چاہتا ہو؟ کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، اور یہ نہیں مرنا چاہتا اسی لیے تو باڈی گارڈ کے درمیان رہتا ہے۔ مرنا نہیں چاہتا اسی لیے تو پہرے داروں کو بٹھایا جاتا ہے۔ مرنا نہیں چاہتا اسی لیے تو بلیٹ پروف جیکٹ پہنتا ہے۔ مرنا نہیں چاہتا اسی لیے تو محل کے اندر لمبی لمبی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، میرا مولا اگر مارنا چاہے تو نہ باڈی گارڈ بچا سکتا ہے، نہ بلیٹ پروف جیکٹ بچا سکتی ہے۔ موت آتی ہے، چلا جاتا ہے انسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک کے اندر ایک خاتون کا قتل کسی اور نے نہیں، باڈی گارڈ ہی نے کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اسے مارنے کا ارادہ فرمایا، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھو، اگر پروردگار جل جلالہ تمہیں آزمائش میں گرفتار کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر کوئی تمہارے پاس سے اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اللہ، بس وہی جس کی طرف سے تکلیف آنی ہے۔ اسی لیے موت جیسے موقع پر بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے دور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، توجہ چاہوں گا، ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہے، آپ اس کے ڈنڈے کی مار سے بچنا چاہتے ہیں اور اس مار سے بچنے کے لیے آپ بھاگیں گے تو وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا اور آپ کو پالے گا تو بہت مارے گا۔ لیکن آپ ڈنڈے کی مار سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہو جائیں، ایک دم قریب ہو جائیں گے تو ڈنڈے کی مار سے بچ جائیں گے، ایک دم قریب ہو جائیں گے تو ڈنڈے کا، کوئی یہاں اتنا قریب آئے گا اس کو ڈنڈے کی مار پڑے گی کیسے؟ ڈنڈا پکڑ لے گا، قریب ہو گیا تو بچ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے جب مصیبت آئے نا تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ مصیبت آئے تو خدا سے دور مت بھاگو، خدا سے قریب ہو جاؤ۔ جب اس سے قریب ہو جاؤ گے وہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ مصیبتیں گناہوں کی سزا ہیں یا امتحان، یہ کیسے پہچانے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے، اس لیے آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ گناہوں کی سزا ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم پر مصیبت آئے اور اس مصیبت کے بعد تم خدا سے قریب ہو جاؤ تو امتحان ہے، اور خدا سے دور ہو جاؤ تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے کبھی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے کہ اس بہانے تو بندہ میرے قریب آ جائے، ہوتا بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مصیبت آئی تو بہت ساروں نے ختم پڑھنے شروع کر دیے، وظیفے پڑھنے شروع کر دیے، مسجد کی راہ اختیار کر لی، تلاوت قرآن مقدس شروع کر دیا، سب کچھ شروع کر دیا، اور جہاں مصیبت ٹلی پھر اس کے بعد زندگی جیسی بے راہ روی کی تھی ویسی اختیار کر لی۔ تو مصیبت کبھی خدا سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اور جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکالیف آئے تو اللہ سے جتنا بھاگو گے اتنی ہی اس کی مار میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر مصیبت سے بچنا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف دوڑو، اور جب کوئی اللہ کی طرف دوڑتا ہے تو میرا کریم اسے اپنے دامن رحمت کے اندر پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ بڑے سے بڑے طاقتور کو مارنا چاہے تو اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں، کوئی فوج کی ضرورت نہیں۔ نمرود کو مارنا چاہا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک مچھر سے ہلاک کر دیا، ایک مچھر سے۔ آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر میرا کریم مارنا چاہے تو معمولی چیز کے ذریعے بھی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے انسان کو وہ مارنا چاہے تو معمولی چیز کے ذریعے ہلاک کر دے، اور بڑے سے بڑے انسان کو وہ بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ غار ثور میں صدیق اکبر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کریم نے چاہا کہ ان کو بچانا ہے
تو مکڑی کے جالے کو غار کے دہانے پر بنوا دیا اور میرے کریم نے حفاظت فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھ لیا اور میں اس میں مشغول ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ بنا لیا کہ ساری کائنات مل کر کے اگر ابو بکر کو ذلیل کرنا چاہے ابو بکر کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب تک کہ میرا مولا نہ چاہے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں مصیبت کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار کے اندر موجود ہیں۔ سرکار نے کیا توحید پلائی، سرکار نے جامع توحید کس طریقے سے پلائی، آپ ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ جو صدیق اکبر مسیلمہ ابن کذاب کے خلاف، مانعین زکات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اے ابو بکر، مسلمانوں کی تعداد تو لیمیٹڈ ہے اور اس کے باوجود تم اتنے جری اور بے باک کیسے نظر آ رہے ہو، اتنی قوت تمہارے اندر کیسے نظر آ رہی ہے؟ تو صدیق اکبر جواب دیں گے، کیا تجھے نہیں معلوم میں اپنے حبیب کے ساتھ جب غار ثور میں تھا تو میرے حبیب نے مجھ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ عز و جل کا ساتھ صرف ایسا نہیں ہے کہ غار ثور ہی کے لیے تھا، بلکہ پروردگار جل جلالہ کا ساتھ ہر موقع پر ہے۔ جب جب بندہ اس کو پکارے پروردگار کرم کی نظر فرما دیا کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔